علی والا نہیں ہو سکتا بھائی. کہنے لگے مولانا اتنے یتیم رہتے ہیں، اتنی بیوائیں رہتی ہیں، اتنے پریشان حال لوگ رہتے ہیں، نیازیں دیکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، امام بارگاہ دیکھیں کتنے مہنگے بنا رہے ہیں، کیا چاہتے ہو بھائی؟ بیواؤں یتیموں کا آپ کو خیال نہیں ہے، کوئی تبلیغ نہیں کرتے آپ کے بیواؤں یتیموں کا خیال کیا جائے. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں اس مرحلے پر، مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. تم عزائے حسین کو مضبوط بناؤ، حسین یتیم خود پال دیں گے. نظام حسین ابن علی کو مضبوط، ذکر حسین ابن علی کو مضبوط بناؤ، خود بخود مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. کنجوس اور علی والا نہیں ہوتا. چھت ٹپک رہی ہے مسجد کی، کارپیٹ پھٹا ہوا ہے، ٹوٹیاں بہ رہی ہیں، جی 2 کروڑ کی گاڑی میں آ کے رکے، کہنے لگے جی ہماری مسجد کی چھت ڈلوا دی ہے، تم اپنی گاڑی کیوں نہیں بیچتے؟ عزیزان گرامی، شرم آتی ہے بعض اوقات، مجھے معاف کیجیے گا، شرم آتی ہے بعض اوقات کہ ہمارے قومی ادارے کمزور نظر آئیں اور ہمارے گھر اچھے نظر آئیں. یہی کام چاہیے. میرا اور آپ کا وقار ہمارے قومی اداروں سے، میرا اور آپ کا وقار میرے اپنے گھر اور گاڑی سے نہیں. کنجوس علی والا نہیں ہوتا. کہنے لگے مولانا خمس تو اس لیے نہیں دیتا کہ مولوی کھا جاتا ہے. سارا اکٹھا کر کے دینا. تو جو تم نہیں کھاتے، تم جو نہیں دے رہے ہو تم بھی تو کھا رہے ہو. نہیں لگا خمس دینا. جی ہاں، مائک آپ کو دے دوں. پیسہ ہی نہیں ساڈا اپنا خمس کے ملے. ایک مائک انہیں بھی دے دیجیے. ترکی ب ترکی جواب چلے گا اور پھر مجمع کو مزہ آئے گا، پھر ایک ساتھ 2 مجلسیں ہوں گی. کنجوس اور علی والا نہیں ہو سکتا. کون سے مولوی کھا جاتے ہیں؟ جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ آپ مولوی حضرات کو خمس دیں. اس بہانے سے ایک واجب کو ترک نہیں کرو. اپنی تاریخ طے کرو، اپنے ہاتھ سے پہنچاؤ غریب سیدوں کو، اپنے ہاتھ سے پہنچاؤ اپنے امام بارگاہ مسجد میں، جہاں اگر ٹوٹی ہوئی ہے، بلب فیوز ہو گیا ہے، ٹیوب لائٹ ٹوٹ گئی، اپنے ہاتھ سے لگواؤ جا کے. اپنے خمس کے پیسے سے خود جا کے کام کرو، مگر خمس نکالنا بند نہیں کرو یہ کہہ کر کے کھا جاتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. پہلا وہ بندہ کہ جو علی والا نہیں ہو سکتا وہ ہے کنجوس. دوسرا بندہ جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے بزدل. بزدل، بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو. کار نہ دارے بز خاص، اگر کوئی کام نہیں ہے تو بکری پر پال لو. چھوٹے دل والا، گھبرا جانے والا نہیں. عزیزان گرامی، ایک سردار جی کہہ رہے تھے کہ ان کا پوتا روزانہ اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے گھر میں آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا، سکھ میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنا دادا کیا کروں، جب میں یا علی بولتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. کا نام انرجی فراہم کرتا ہے، طاقت لے کر آتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے. یہ نعرہ حیدری اگر پاکستان کی فوج کے پاس نہ ہوتا تو بڑی بڑی جنگیں پوری نہ ہوتی. حوصلہ نہیں چھوڑ نہیں سکتے. حوصلہ، ہمت اگر ملتی ہے تو ہمت والوں سے ملتی ہے. اگر میدان میں ڈٹنے کا پیغام ہے تو ان کا ذکر کرو جو بھاگا نہ ہو. جو میدان میں جو ڈٹے گا اسی کے نام پہ لوگ ڈٹیں گے. الحمدللہ. پریشانی کس بات کی ہے؟ کیوں ڈرے بھائی کسی سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو سانس اندر گیا ہے کیا کچھ نہیں معلوم واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. پہلے تو پاکستان میں اپنا دشمن، یعنی ہم آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. میں نہیں مانتا کہ شیعوں کا کوئی دشمن ہے پاکستان میں، اس لیے کہ شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کا ان کو نہیں مانے، اپنا دشمن نہیں بولیں. دشمن نہیں ہے یہ. کمزور ترین لوگ، بزدل ترین لوگ، چھپ کے وار کرنے والے لوگ. میں نے ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے کہا جو ایک تکفیری جماعت کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، میں نے کہا آپ اپنے دوستوں سے کہیے ہمارے خلاف جو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ رکھ دیں.
اس لیے کہ مرنا سب کو ہے، جانا ہمیں بھی ہے، اور کسی بھی طریقے سے دنیا سے جائیں گے۔ اسلحہ ہمارے خلاف اٹھانے سے انہیں نقصان ہو رہا ہے، ہمارا تو اضافہ ہوا ہے، جلوس ہمارے بڑھے، مجلسیں ہماری بڑھی، ماتم ہمارا بڑھا، امام بارگاہ بڑے ہمارے ہو گئے، تعداد میں ہمارے اضافہ ہو گیا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ نقصان انہیں ہو رہا ہے جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے پھر کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ان سے کہیے اسلحہ رکھ دیں، قلم اٹھائیں، ہمارے خلاف قلم چلائیں۔ کہنے لگے بڑی جرات کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے کہ آپ اپنے دشمن کو کہہ رہے ہیں کہ قلم چلائیں۔ میں نے کہا مولانا سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ بات کرو نا، بات کرو ہم سے۔ اور پھر جب ہم بات کرنے پہ آتے ہیں، ابھی آپ نے ماہ رمضان میں دیکھا جب ہم بات کرنے پہ آتے ہیں تو دوسرے دن کہتے ہیں اب یہ بات نہیں کریں گے۔ کل تک تو آپ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوتا، اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، جھوٹ ڈھونگ رچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ جناب سیدہ کے دروازے پر ہم نے 40 کتابیں کھول کے دکھا دی جی، کھول کے کتابیں دے بھائی آپ یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ پھر قواریت پھیلائیں۔ علمی بات کرو بھائی، گفتگو کرو، بات کرو۔ الحمدللہ دعوے دار تو نہیں ہے، دعویٰ صرف علی مولا نے کیا ہے، علم کا دعویٰ مولا علی نے کیا ہے، ہم دعوے دار نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے مدعا پر اور اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر دلیل پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ میں ایک ٹی وی چینل پر تھا، گفتگو ہو رہی تھی 3 طلاقوں کی۔ ہم نے کہا جی ایک مجلس میں 3 نہیں 30 دفعہ بھی شوہر بول دینا کہ میں اپنی زوجہ کو میں طلاق دیتا ہوں، طلاق 30 دفعہ بھی بول دے تو ایک شمار ہوگی۔ مجلس بدلے گی، دن تاریخ وقت بدلے گا، جگہ بدلے گی تو پھر دوسری شمار ہوگی۔ میرے ساتھ جو میرے عزیز تھے، میرے بزرگ تھے، مفتی صاحب تھے، انہوں نے ہمارے خلاف بولا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک مجلس میں ہے یا 2 مجلسوں میں اگر 3 دفعہ بول دیا تو طلاق ہو گئی، اب حلالے کی ضرورت ہے۔ تو وقفہ جب آیا تو میں نے کہا مولانا دلائل بہت روشن ہے، کہنے لگے بات آپ کی ٹھیک ہے مگر میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا تقیہ ہم کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ علم بات ہونی چاہیے، یہ بات معقول ہونی چاہیے۔ خوف ڈر کسی سے نہیں، بات آرام سے طریقے سے ہو۔ پاکستان کی سرزمین کسی کی ملکیت نہیں۔ ایک شیعہ نے، ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ، لہذا یہ سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے۔ سارے سنی مل کر شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کیا بات، مل جل کے رہو، ایک دوسرے کو دلیل دیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، بات سمجھ میں آ جائے مان لی جائے، بات سمجھ میں نہ آئے تو آگے بڑھ جاؤ۔ بزدل علی والا نہیں ہوتا۔ مولا علی فرماتے ہیں، میں جوانوں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ کچھ دیر کے لیے برداشت کریں مجھے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس چیز سے خوف آئے وہی کام کرو، اللہ تمہیں شجاعت عطا کر دے گا۔ ڈر لگتا ہے نا، جس قبرستان میں جھاڑیاں اگ رہی ہوں، سب نہیں جانا بھائی، معلوم ہوا کچھ اور ہو جائے، معلوم ہے جہاں ڈر لگ رہا ہے وہاں چلے جائیں تو اعتماد بحال ہوتا ہے۔ مشکل کام، خوف جس سے آ رہا ہے وہ کام کرنے سے اعتماد بحال ہوتا ہے، انسان بہادر ہونا شروع ہو جاتا ہے، شجاع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ فرد جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا آدمی، چھوٹی سوچ والا آدمی۔ میدان جمل میں حضرت محمد حنفیہ کو آواز دے کر مولا نے فرمایا سنو، میدان میں جاؤ اور 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ سب سے پہلی بات انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہ کو اونچا رکھنا، آخری دستے کو دیکھ کر بڑھنا۔ جو پہلے دستوں کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، جس کی نگاہ میں آخری دستہ ہوتا ہے وہ آگے والوں کو کاٹتا ہوا آگے جاتا ہے۔ سوچ اونچی کرو، 6 باتیں سوچو گے تو 2 کر پاؤ گے، سوچو گے ایک بات تو وہ نہیں ہو پائے گی۔ علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا آپ جیسا۔ فرمایا کچھ بھی نہیں بناؤں گے، میں نے سوچا تھا مالک اشتر بنوں گا تو مجلسی بناؤں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں سوچ اونچی کرو، آسمان سے تارا توڑنے کی سوچو تو پھر تم شاید 2-4 فٹ اوپر چلے جاؤ۔ بڑی سوچ، اونچی سوچ، تنگ نظری، گھٹن،
یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. پھر فرمایا محمد قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل، میدان میں اپنے پیر ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. اور جب آخری دستے کو نگاہ میں رکھو گے اور میدان میں پیر جما کے کھڑے ہو گئے تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہے. اور جب کامیاب لوٹو گے تو ہار پھول ڈالے جائیں گے، مرحبا آفرین بولا جائے گا، زندہ باد کے نعرے سنو ہوئے، تو تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم نے کچھ کیا ہے، تم نے کارنامہ انجام دیا ہے. تو پھر اب تیسرا اصول تمہیں یاد رہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، جان لو یہ کامیابی اللہ نے دلوائی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا. یہ تمہیں تائید ہوئی ہے جو تم کامیاب ہوئے ہو. تکبر نہ ہونے پائے. بڑے آدمی ہو گئے، افسر بن گئے، علامہ آیت اللہ بن گئے، کہ تکبر نہ آ جائے. توجہ کر لی. تنگ نظری عزیزان گرامی یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. یہ بھٹی ہے، یہ چغتائی ہے، یہ راجپوت ہے، اور راجا یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، پھر سندھیوں میں یہ چانڈیو ہے، یہ مثال جتوئی ہے، پھر سادات میں آ جائیں یہ نقوی ہے، یہ کاظمی ہے، یہ بخاری ہے، یہ زیدی ہے. تنگ نظریاں ختم نہیں ہو رہی. یہ امام بارگاہ بھٹیوں کا ہے، وہ امام بارگاہ جی راجپوتوں کا ہے. امام حسین کا کون سا ہے؟ مسجدوں کو بھی تقسیم کر دیا ہم نے. یہ سنیوں کی ہے، اچھا سنیوں میں بھی یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ سلفیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے. اللہ کی کون سی ہے؟ میں گزارش کروں گا اپنے بچوں سے، کچھ دیر مجھے برداشت کرو، بہت عرصے بعد صدیق پور آیا ہوں. اور ایک جملہ اپنے شیعہ بچوں سے اور ایک جملہ سنی بچوں سے. سنی بچوں سے کہوں گا توجہ کہ ہماری شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھایا. اور شیعہ بچوں سے کہوں گا اگر رستے میں سنی مسجد آ جائے، یعنی سنیوں کی مسجد آ جائے، تو وہاں جا کے نماز پڑھو. اللہ کر پڑھنے دیں اور حالات اچھے ہیں. شیعہ بچے شیعہ مسجد یعنی شیعہ انتظامیہ کے ہاتھ میں جو مسجد ہے اس میں سنی بچہ جب آ کے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، بغیر سجدہ کے پڑھے، دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو پیغام ہے کہ اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہو وہ محبت آمیز ہو. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس میں عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. مگر جتنا اچھا وہ مجھے سنی لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنا ہی برا مجھے وہ شیعہ لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدان، ہمارے زمینداران، ہمارے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. شرمندہ ہو کے علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو علی والا ہوں. ہر جگہ اپنا انداز اپناؤ. پاکستان ہے یہ، دنیا میں جہان میں جاؤ تو ایسے ہی رہو. یہ جو ایک دوسرے سے خواہ کا خوف طاری ہے، سنی شیعہ سے ڈر رہا ہے، شیعہ سنی سے ڈر رہا ہے، کیا پریشانی ہے؟ ایک دوسرے کے قریب آئیں. عزیزان گرامی وہ جو نتیجہ زندگی تک ماں جاتی ہے نا، سیدہ کی برکتوں پہ بات ہو رہی ہے. وہ ماں کی صورت جب اپناتی ہے، وہ جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے اندر ایک خاص شجاعت، ایک خاص سخاوت آ جاتی ہے. جی اس ماں نے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق. عاشقوں کو مجمع ہے نا، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. علامہ اقبال جناب زہرا کے لیے مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. علامہ یہ آن کون ہے؟ امام حسن مراد لے رہے ہیں آپ، امام حسین مراد لے رہے ہیں، جناب زینب مراد ہیں آپ کی. کس کی طرف آن کا اشارہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے دوسرے اشعار میں تشریح کی ہے. فرماتے ہیں حدیث عشق تو وابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دی گرے زینب. پھر یہاں امام حسن اور امام حسین کو بیان کر کے، امام حسین اور جناب زینب کو بیان کر کے پھر امام حسن کو یاد کرتے ہیں علامہ اقبال. فرماتے ہیں یکے شمع شبستان حرم،
ان میں سے ایک وہ بیٹا ہے سیدہ کا جو حرم الہی کی شمع ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے گھر آباد ہیں۔ آیک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے بہترین امت کو مرنے سے بچایا وہ حسن۔ بعد والے دو مصرے سنیے علامہ اقبال نے کیا فرمایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت بازت پر سرے تاج و نگین۔ حسن مولا نے بیعت نہیں کی تھی، جنگ کی آگ کسی طرح ٹھنڈی پڑ جائے بس، اس لیے حسن مولا نے تخت و تاج کو لات ماری تھی۔ تم لے لو حکومت، کتنے دن چلے گی؟ حکومت دے کر حاکم بنے یا حسن مولا حکومت دے کر؟ وہ حکومت لے کر حاکم بنے یا امام حسن حکومت دے کر حاکم بنے؟ آج تک حاکم ہے نا، آج تک حاکم ہے، ہمارے دماغوں پر، ہمارے دلوں پر حاکم ہے۔ اس لیے یہ زہرا کے بچوں کی کیفیت۔ اور عزیزو، سیدہ کی عظمت کے باب میں ایک حسین روایت آپ کو ہدیہ کر کے آپ سے دعا چاہوں گا۔ معراج پہ تشریف لے گئے سرکار دو جہاں، ان گنت اونٹوں کی قطار نظر آ رہی ہے۔ اونٹ پہلا کہاں ہے نظر نہیں آ رہا، اونٹ آخری کہاں ہے نظر نہیں آ رہا، اور ہر اونٹ کے اوپر ہزاروں کی تعداد اونٹوں کی، اور ہر اونٹ پر مال لدا ہوا ہے۔ جبریل امی سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے، اس پہ کیا لدا ہوا ہے، یہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے، جو اللہ نے آپ کی فاطمہ کے لیے جہیز بنایا ہے، یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے۔ فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ، سامان اتارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے میری زہرا کے لیے کیا جہیز بنایا ہے۔ ایک اونٹ بٹھایا گیا، مال اتارا گیا، ہر اونٹ پر سے یہی کیفیت، اس اونٹ سے 1000 کتابیں نکلیں اور ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں لکھی ہوئی۔ علی حق نعرہ حیدری، علی کے ہزاروں فضائل، فاطمہ بی بی کا جہیز۔ بڑا پیغام ہے بچیوں کے لیے، کیا مہر ہو بھائی تمہارا، میں ابھی بات بھی کی، میں نے شیخ برادران کیا بھی، کیا جہیز ہو میری بچیوں تمہارا؟ باپ پوچھے نا بیٹی سے، بیٹیوں کا جہیز کیا ہونا چاہیے، بیٹیوں کا مہر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ایک نکاح پڑھایا، باپ سے پوچھا آپ نے اپنی بیٹی کا کیا لکھوں، نکاح نامہ فل کر رہا تھا، کہنا جی وہ کہہ رہی ہے میں خود بتاؤں گی۔ تو جب میں اجازت لینے کے لیے گیا، میں نے کہا بیٹا کیا مہر کیا رکھے ہیں تمہارا؟ کہنے لگی 1,00,000 مرتبہ اہل بیت پہ درود۔ میرا شوہر 1,00,000 مرتبہ درود پڑھے، وہ میرا مہر ہے۔ ایسے مہر بھی ہوتے ہیں۔ جہیز کیا ہو؟ بی بی کا جہیز، بی بی کے شوہر کی فضیلتیں، یہ فضیلت خود بیٹیوں کا جہیز بن جائے کہ شوہروں کے اندر کمالات ہیں، یہ جہیز ہو۔ عزیزو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کچھ غیر ضروری الجھنوں میں مبتلا ہیں، اور ان غیر ضروری الجھنوں کی وجہ سے اصلی چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کس نے کیا لکھ دیا جی، اور پھر کام مل گیا، اور کام یہ مل گیا کہ حضرت ابو طالب کی توہین ہوگی۔ یہ کیا تھا، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر گورنروں سے لے کر سارے بڑے لوگوں سے ایک درد رو رہا ہوں، ذاتی طور پر بات کر چکا ہوں۔ یہ 295A(C) کی جو FIR ہیں، وہاں سے کوئی ابو طالب علیہ السلام کو اگر کچھ کہے تو یہاں سے FIR کٹے، یہاں سے اگر کسی تاریخ کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہاں سے FIR کٹے۔ یہی کام رہ گیا ہے مسلمانوں کا، یہی کرنا ہے بس۔ علم کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھنا، معاش کی دوڑ میں ترقی نہیں کرنی، ٹیکنالوجی میں ہمیں کارنامے اور ہنر نہیں دکھانے، ہم اس کام کے لیے رہ گئے۔ بہت واضح اور روشن بات ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بعد از نبی علی کو مانتے ہیں۔ ہمارا روشن عقیدہ ہے کہ پنجتن کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس پہ تم مر کیوں رہے ہو، اس پہ تم پریشان کیوں رہے ہو؟ یا لاؤ دلیل، ہمیں سمجھاؤ کہ ان سے کوئی افضل ہے، یا جو ہم دلیل دے رہے ہیں اسے مان لو۔ خواہ مخواہ کا بحث ایک عنوان،
اور ادھر سے چھوٹی چھوٹی باتیں. فلاں انداز سے اگر کوئی عزاداری نہیں کرتا تو میں اسے شیعہ نہیں. تم ہو کون بھائی؟ تم کون ہو کہ جو سند دیتے پھر رہے ہو؟ میں کون ہوں؟ سند صرف اہل بیت. نہ میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں نہ آپ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اتھارٹیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس پاور نہیں ہے کہ ہم کسی کو سندیں دیتے پھریں. سند اگر کوئی دے گا تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے سند دینے والا بنایا ہے. تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. درزی بھی کوئی نہیں تھا، کپڑے بھی کوئی نہیں تھے. بی بی نے کہہ دیا تو اب درزی بھی بنے گا، کپڑے بھی آئیں گے. سند تو یہ ہے. جو بول دیں وہ ہو جائے، جو کہہ دیں وہ ہو جائے. لہذا عزیزان گرامی، ہمیں بہت سارے اپنے رویوں پہ تب غور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. شیعہ برادری بھی سنی برادری باہر آئے ان مسئلوں سے، باہر آئے ان باتوں سے. سنی شیعہ مسجد نہیں ہوتی. چندہ دیجئے سنیوں کی مسجد کو، جا کے نماز پڑھیے ان کی مسجد میں. اگر آنے نہ دیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے. ہماری طرف سے کوئی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر حسین کے عزاداروں کی ہے. آپ دنیا جہان میں چل جائیں، مسلمانوں کے درمیان اگر اچھی تصویر والا کوئی مسلمان ہے تو وہ ہے کہ جو مولا حسین کا غم مناتا ہے، جو حسین مولا کا عزادار ہے. میں خود ایک ایئرپورٹ پر اترا، اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں. یہ تکبر کرنے والوں اور مغروروں کے کپڑے نہیں ہیں جو میں پہنے ہوئے ہوں، یہ نوکروں کے کپڑے ہیں. میں آپ سب کا نوکر ہوں، آپ سب کا ہاتھ چومنے والا ہوں. ہماری قوم کا وقار، ہماری قوم کی عزت، ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہماری قوم ہے. بے احترامی، لڑائی جھگڑے، تنظیموں کا تناؤ، مذہبی جماعتوں کا کھچاؤ، انجمنوں میں ماتمی دستوں کے اندر تکرار، یہ قوم کے مفاد میں نہیں. میں اترا اسی حلیے میں تھا، چند انگریز آگے سے گزرے، واپس پلٹ کر آئے، کہنے لگے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز کا لباس ہے. کہنے لگے مسلمان اسکالروں میں سے ہیں؟ تو بتائیے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں. تو وہ آپس میں کہنے لگے جو گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں. ہم کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، ہم جا کر کہیں حملہ نہیں کرتے. پاکستان میں جتنے جنازے ہم نے اٹھائے کوئی اور ہوتا تو میوزیم بھی نہ ملتا، لیکن ہم پڑھتے چلے گئے اپنے صبر کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے. پنجاب میں 12 جلدوں میں کتاب لکھ رہا ہوں، مقاتل الشیعہ پاکستان، 30 جلد چھپ چکی ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان فیصل آباد ڈویژن میں ہوا ہے. سب سے زیادہ شیعہ فیصل آباد ڈویژن میں قتل ہوا. میری تحقیق ہے جی. مگر بتائیے آپ نے جا کے کسی کو قتل کیا؟ آپ نے جا کے کہیں خود کچھ دھماکہ کیا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ کام تو بزدلوں کا ہے. ہمت والوں کا کام تو یہ ہے کہ صبر کرو، اپنا کام حسین کے حوالے کر دو اور پھر برکتیں دیکھتے چلے جائیے. اب سے 40 سال پہلے امام حسین کا ذکر ایسا ہی تھا جیسا آج ہے، 10 برابر زیادہ ہو گیا. وہ آپ کے صبر کی وجہ سے، وہ آپ کی برداشت کی وجہ سے. اور الحمدللہ بات سمجھ لیں لوگ، یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے بھائی. آج نہیں کل سب کو علی علی کہنا ہے. یہ بات پھیلنی ہے، یہ بات عام ہونی ہے. سب کو اسی دروازے پر آنا ہے. کوئی دیر سے آئے گا، کوئی جلدی آئے گا، کوئی وقت پر آئے گا، مگر آنا سب کو یہی ہے. اس لیے کہ تقدیرات، مقدرات، نامہ عمل انہی کے ہاتھ میں ہے. علی مولا کے نام سے چڑھنے والے جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ لکھا دیکھیں گے تو جائیں گے. وہاں تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. یہی کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں نا پورا یہ دروازے پہ لکھا، 8 دروازوں پہ لکھا ہوا ہے. اور جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو سر سر کی آواز نہیں آتی، علی علی کی آواز آتی ہے. خطابت نہیں کر رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں. مجلس تو مجھے پڑھنی نہیں آتی، حدیث سنا رہا ہوں. حدیث ہے کہ جب جنت میں ہوا چلتی ہے تو جو ہوا کی آواز بنتی ہے نا وہ ہے علی علی علی. جنت کے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے نا جب وہ بجتی ہے تو آواز آتی ہے علی علی. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب در جنت کی کنڈی بجتی ہے تو آواز آتی ہے یا علی یا علی.
چند اشعار سن لیجئے جو ابھی پچھلے دنوں ہوئے اور پھر آپ سے اجازت. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. جیسے ہی عمران خان کی حکومت کی کوئی برائی نظر آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں امام ضامن باندھا تھا انہوں نے. تو جب کوئی اچھائی ہوا کرے تب بھی تو مجھے یاد کیا کرو. زائرین کے لیے پالیسی بن رہی ہے, یہ پوری قوم کے لیے اچھا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آئلی قوانین برائے فقہ جعفریہ اسمبلی سے پاس ہو گئے, یہ کام اچھا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں ان کی کوئی مہم چلانے نہیں آیا ہوں کہ سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن صرف دو باتیں آپ سے کر دی. 70 سال سے کوشش کر رہی تھی ملت جعفریہ کہ آئلی قوانین برائے فقہ جعفریہ پاکستان کے آئین کے اندر جیسے سب کو حق حاصل ہے ایسے شیعوں کو بھی حق مل جائے. وہ مل گیا, اسی دور میں ملا ہے, بھی 3 مہینے پہلے ملا ہے. کچھ بھی نہ ملے اس حکومت سے, آپ کو آپ کا آئینی عدالتی حق ملا ہے. کوئی یاد نہیں کر رہا کہ امام ضامن باندھا تھا. اور جیسے ہی مہنگائی بڑھتی ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے, تیل مہنگا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ امام ضامن باندھا تھا. ان کو بھی ایک جواب دینے جا رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے جی انہیں سینیٹر بننا تھا اس لیے. ایک صاحب کہہ لیں انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین. بھائی عقل کے ناخن لو, میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس سے اونچی تو کرسی نہیں. صدارت محل میں بھی اتنی اونچی کرسی نہیں ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں اتنی اچھی بڑی کرسی نہیں ہے, سب سے اونچی کرسی ہے. تو جب سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھ کے چھوٹی کرسیوں کی خواہش کروں تو اب ذرا شعر سنیے. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف, اس پہ نشر پیدا کر. اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے؟ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے؟ خود کو مضبوط بنا, شمس و قمر پیدا کر. خود کو مضبوط بنا. اور تنہا رہنے کا تجھے, سنی شیعوں سے بات کر رہا ہوں, تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر. تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر. اللہ اکبر. شارع عام پہ چل, یار سفر پیدا کر. عزیزو, میں اگر چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا پیغام عام کروں, اس کا واحد نسخہ محبت, حکمت, دانائی ہے. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. اس آبادی پر اپنا رحم نازل فرما, کرم نازل فرما. بیماروں کو